اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی پر اذا کا اثر پڑھیں گے، یعنی امپیکٹ آف اذا آن پاسٹ ٹینس۔ تو جان لیجئے کہ جب اذا ماضی سے پہلے داخل ہوتا ہے تو یہ ماضی میں مضارع کا مفہوم لاتا ہے، یعنی پھر ترجمہ حال یا مستقبل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر منفصلہ میں ہم نے غائب مذکر کے لیے پڑھا ہوا ہما ہم، مونس کے لیے ہیا ہما ہن، مخاطب میں مذکر کے لیے انت انتما انتم، مونس کے لیے انت انتما انتن، اور متکلم میں انا نحنو۔ اور ضمائر متصلہ جو کہ ہم نے پڑھا کہ اسم کے ساتھ لگتے ہیں، فعل کے ساتھ لگتے ہیں، جو ملکیت یا مفعول کے بارے میں بتاتے ہیں، اس میں ہم نے غائب میں پڑھا مذکر کے لیے ہو ہما ہم، مونس میں ہا ہما ہن، اور پھر مخاطب میں مذکر کے لیے کا کما کم، اور مونس میں کی کما کن، اور آخر پر متکلم میں یہ اور نا۔ جو ضمائر منفصلہ ہے ہم نے کہا کہ یہ فاعلی ضمائر ہیں، یعنی یہ سبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جسے ہم نے ڈوئر بھی کہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ جب فعل مجہول ہوتا ہے اس وقت یہ مستتر طور پر چھپی ہوتی ہیں۔ ایک بار پھر سے کمپیئر کرتے ہیں فعل معلوم اور فعل مجہول کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے نصرہ۔ نصرہ کا ترجمہ اس نے مدد کی، اور پھر اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ پہلے اور آخر پر زبر، اور پھر اس گردان میں اسے فٹ کیجئے، نصرہ نصرہ نصرو، نصرت نصرتا اور نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتے نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مدد کی، ان دو نے مدد کی، ان سب نے مدد کی۔ اس نے مدد کی یعنی اس مونس نے مدد کی، ان دو نے مدد کی، ان سب نے مدد کی۔ آپ نے مدد کی، آپ دو نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی۔ آپ نے مدد کی یعنی مونس کی طرف، آپ دو نے مدد کی اور آپ سب نے مدد کی، میں نے مدد کی اور ہم نے مدد کی۔ تو یہاں پر ہم نے مدد کی یعنی یہ سب جو ہے یہ ضمائر فاعل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اسے مجہول پر فٹ کر کے دیکھیں تو نصرہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کی مدد کی گئی۔ تو یہاں سے ہم اس کی گردان دیکھیں گے، نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتے نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا۔ نصرہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی مدد کی گئی، ان دو کی مدد کی گئی، ان سب کی مدد کی گئی۔ اس کی مدد کی گئی یعنی مونس کی طرف، ان دو کی مدد کی گئی، ان سب کی مدد کی گئی۔ آپ کی مدد کی گئی، آپ دو کی مدد کی گئی، آپ سب کی مدد کی گئی۔ اسی طرح مونس میں آپ کی مدد کی گئی، آپ دو کی مدد کی گئی، آپ سب کی مدد کی گئی، میری مدد کی گئی، ہماری مدد کی گئی۔ تو مزید ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح جب فاعل ظاہر ہوتا ہے یعنی ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تب صرف صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال ہوتا ہے، چاہے نمبر 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو۔ یعنی صرف ہم اس کیس میں کیا کریں گے؟ نصرہ، مثال کے طور پر نصرہ حامدن، کیونکہ یہاں پر مذکور ہے۔ اسی طرح اگر دو بھی مذکور ہوں، نصرہ حامدن و منیرن، وہاں پر بھی کیا آیا؟ نصرہ ہی آیا۔ بلکہ اگر دو سے زیادہ بھی ہوں، پورا مجموعہ مینشنڈ ہے، تب بھی صرف کیا آئے گا؟ نصرہ، اور مونس کے لیے کیا آئے گا؟ نصرت۔ اسی پیٹرن میں بالکل اسی طرح جب مفعول ظاہر ہوگا مجہول میں، وہ بھی صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 لے لے گا۔ مذکر کے لیے نصرہ اور مونس کے لیے
نصرت۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ فعل متعدی کے 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں: فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل ورب ہوتا ہے جو کہ کام اور زمانے کی ایک کمبینیشن ہوتی ہے، اور پھر فاعل اور مفعول دونوں اسما ہوتے ہیں جو کہ ظاہر بھی ہوتے ہیں یا ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مفعول بھی یا تو ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ فعل معلوم میں فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں ہمیں پیش یا دو پیش ملے گا، اور یہاں پہ ہمیں دو زبر یا زبر ملے گی۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھا کہ 4 پاسبلٹیز ہیں فاعل اور مفعول کے آنے کی۔ وہ کیا بلا کہ یا تو یہ دونوں ضمیر کی شکل میں ہوں گے، جیسے یہاں دیکھیں خلقتا ہو، آپ نے پیدا کیا اسے، تو فاعل یہاں پہ انت کی صورت میں پوشیدہ ہے اور مفعول ضمیر کی صورت میں ہے یعنی موجود ہے، یا تو دونوں ظاہر ہوں گے، جیسے یہاں دیکھ لیجئے خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کسے پیدا کیا؟ آسمانوں اور زمین کو۔ تو اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ فاعل بھی مذکور ہے اور مفعول بھی مذکور ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ فاعل ظاہر ہے لیکن مفعول ضمیر کی صورت میں ہے۔ تو یہاں دیکھیں نصرہ اللہ، کس نے مدد کی؟ اللہ نے مدد کی، یعنی اللہ بائی نیم مینشنڈ ہے، اور جس کی مدد کی وہ ضمیر کی صورت میں ہے، یعنی اللہ نے اس کی مدد کی۔ اور پھر آخر پر ہم دیکھتے ہیں کہ فاعل ضمیر کی صورت میں ہے اور مفعول جو ہے ظاہر ہے، جیسے اس مثال کو دیکھ لیجئے خلق الانسان، اس میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے پیدا کیا انسان کو، تو اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی انگلش میں ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہی کریٹڈ مین، تو یہ جو ہی ہے یہ اس میں مستتر ہے۔ مزید ہم نے اس سے پہلے بھی نوٹ کر لیا کہ جب بھی ظاہری صورت ہوتی ہے، یعنی جب بھی فاعل ظاہر ہوتا ہے فعل معلوم میں، تو وہ یا تو صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 لے لیتا ہے، یعنی یا تو فعل یا فعلت۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے فعل معلوم اور فعل مجہول کو کمپیئر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے اعراب فاعل کے معلوم میں ہوتے ہیں، ویسے ہی آبجیکٹ کے یعنی مفعول کے ہوتے ہیں مجہول میں، اسی لیے اس کو ہم نے نائب فاعل کہا تھا، جو کہ لگتا فاعل ہے لیکن ہوتا مفعول ہے۔ کل ہم نے اس میں کچھ مثالیں کی، جیسے و اور جمع، اس نے جمع کیا، ف پس او آ پھر سمیٹ کر رکھا، تو جمع کا ترجمہ اس نے جمع کیا، الذی جس نے، جمع کیا، جمع اس نے جمع کیا، الذی جمع جس نے جمع کیا، مالن مال، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا۔ تو یہاں پر بھی ترجمہ اس نے جمع کیا، یہاں پر بھی ترجمہ اس نے جمع کیا، لیکن یہاں دیکھیں یہاں کیا ہے؟ جمعہ وہ جمع کیا گیا، لیکن آگے کیا ہے؟ الشمس والقمر، جمع کیا گیا کس کو؟ سورج کو اور چاند کو۔ اور پھر دراصل ہم نے دیکھا کہ یہ آیت اذا کے بعد آئی ہے، جو کہ انشاءاللہ آج ہم پھر سے سمجھیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کیا جائے گا، تو یہاں یہ جو جمعہ ہے اس میں کام کرنے والے کا نام مذکور نہیں ہے، تبھی تو ہم نے اس کو مجہول کہا۔ یہاں دیکھیں ذکر اللہ، اس نے یاد کیا اللہ کو کثیرہ بہت زیادہ، اسی طرح و ذکرہ اس نے یاد کیا اسم ربہ اپنے رب کا نام، فصلی پھر نماز پڑھی۔ لیکن یہاں دیکھیں ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا گیا، اور پھر اذا کا امپیکٹ، جب یاد کیا جائے اللہ کو، وجلت قلوبہم ان کے دل کانپتے ہیں، تھر تھراتے ہیں۔ تو یہاں پھر ایک بار دیکھ لیجئے خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من علق لوتھڑے سے، یہاں ترجمہ کیا
اس نے پیدا کیا، یعنی اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، یعنی جس نے کام کیا وہ مینشنڈ ہے ضمیر کی صورت میں۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں خلق اللہ سماوات والارض، یعنی یہاں پہ بھی اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، اللہ نے پیدا کیے آسمانوں اور زمین کو۔ جبکہ اوپر جب ہم دیکھتے ہیں جمعہ میں کام کس نے کیا موجود نہیں ہے، یہاں پہ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اللہ مرفوع ہے، اور یہاں پہ شمس اور قمر مرفوع ہے، یہ مفعول ہے لیکن اس کے جیسا لگ رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو نائب فاعل کہا تھا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، یہاں پہ ہے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، یہاں ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو یہ جو اللہ ہے اور یہ اللہ ہے دونوں مرفوع ہیں، یہ فاعل ہے اور یہ نائب فاعل ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ فعل سے پتا چلے گا کہ یہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے، یعنی جب اس سے پہلے معلوم ہوگا یعنی فعل معلوم ہوگا تو یہ فاعل ہوگا، اور اگر اس سے پہلے مجہول ہوگا تو اسے ہم کہیں گے نائب فاعل۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتبہ فرض کیے گئے، الصیام روزے، تو یہ رفعی حالت میں ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، قرآن، تو قرآن کیا ہے؟ نائب فاعل۔ یہاں دیکھیں خلق الانسان، اگر ہوتا خلق الانسان تو ترجمہ ہوتا اس نے پیدا کیا انسان کو، اگر ہوتا خلق الانسان تو ترجمہ ہوتا انسان نے پیدا کیا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی انسان کیا ہے؟ نائب فاعل۔ اسی طرح یہاں دیکھیں قتل اصحاب الاخدود، تو یہ اصحاب الاخدود کیا بن رہا ہے؟ نائب فاعل۔ قتل کیے گئے اصحاب الاخدود، خندق والے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب بیان کی گئی، کیا بیان کی گئی؟ مثل، مثال، تو مثال یہاں پہ کیا ہے؟ نائب فاعل۔ یہاں دیکھیں خلق الانسان ضعیفا، اور یہاں پہ اس کو کمپیئر کیجئے خلق الانسان من اجل، تو یہاں پہ ترجمہ انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا کیا گیا۔ ایک جگہ کہا انسان کو پیدا کیا کمزور، ایک جگہ کہا انسان کو جلدی میں پیدا کیا۔ اب اس آیت کو دیکھیں، انما المؤمنون، در حقیقت مومنین، الذین، جو، اذا جب، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ یاد کرتا ہے نہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، تلیت، تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ، تو یہ آیاتہ کیا ہے؟ نائب فاعل، تلیت کے لیے، آیاتہ، اس کی آیات، زادتہم ایمانا، تو بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے ان کے ایمان میں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ جانیں گے کہ اذا جو ہوتا ہے اس کا ماضی پر کیا اثر ہوتا ہے، یعنی امپیکٹ آف اذا آن پاسٹ ٹینس۔ تو جان لیجئے کہ اذا کے آنے کے بعد ماضی مضارعہ میں چلا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ مضارعہ ایک کامن ٹینس ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی ابتدائی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ دراصل عربی میں دو ہی زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی، ایک مضارعہ۔ ایک ماضی جسے ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، اور مضارعہ ایک کامن ٹینس ہے جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اذا کا جو ترجمہ ہوتا ہے جنرلی جب ہوتا ہے یا کبھی کبھی اگر ہوتا ہے، یعنی اس کے انگلش ایکویلنٹس کیا ہے؟ وین اینڈ اف۔
اب دیکھیں جب یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے تو یہ مضارعہ چلا جاتا ہے. اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر جو بات چل رہی ہے وہ دنیا کے بارے میں ہے، اس دنیا کے بارے میں ہے، اذا ماضی میں آیا ہے اور وہ بات اس دنیا کی ہے، تو اسے ہم پریزنٹ سے ترجمہ کریں گے، یعنی حال سے اس کا ترجمہ ہوگا. لیکن اگر وہ بات آخرت کی ہوگی، یعنی بعد از موت، جو موت کے بعد والے واقعات ہوں گے، لکھا ماضی ہوگا لیکن ہم ترجمہ اس میں فیوچر سے کریں گے، یعنی مستقبل سے کریں گے. اذا کے ملتا جلتا اور ایک حرف از ہے جس کا میننگ بھی جب ہے، اور اس کو عموماً یاد کرو جب سے ترجمہ کیا جاتا ہے. موقع ملنے پر انشاءاللہ از، ان اور اذا کو ہم پھر سے دیکھیں گے، لیکن آج ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اذا کا جو امپیکٹ ہے ماضی پر وہ کیا ہے. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سب سے پہلے سورہ نمبر 75 کی آیت 7 میں دیکھیں. پس اذا جب، فاذا پھر جب، برق کھیرا ہو جائیں گی، البصر آنکھیں، پھر جب چندیاں ہو جائیں گی، پھر جب دہشت سے بر آئیں گی، بصر آنکھیں، و اور خسف بے نور ہو جائے گا، قمر چاند. تو دیکھیں باریکا کا ترجمہ کھیرا ہو گیا، لیکن اذا کی وجہ سے چونکہ یہ فیوچر کی بات چل رہی ہے تو لہذا ہو جائے گی چندیاں. اسی طرح خسفا وہ بے نور ہو گیا، لیکن اذا کا امپیکٹ کیا ہے؟ ہو جائے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پھر جب ہو جائیں گی کھیرا آنکھیں، پھر جب ہو جائے گا چاند بے نور. تو بے نور ہو گیا کے بجائے بے نور ہو جائے گا، یعنی اس کا ترجمہ ہم نے فیوچر سے کیا. اسی کی اگلی آیت میں دیکھیں، وَجُمِعَ اور جمع کیا جائے گا، جمع کیا نہیں جمع کیا جائے گا، شمس اور قمر کو، یعنی سورج اور چاند کو جمع کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اذا کا جو امپیکٹ ہے یہ بھی ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے اور یہ بھی ماضی ہے. یہ دونوں معلوم ہے اور یہ مجہول ہے، لیکن ترجمہ ہم نے فیوچر سے کیا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پس جب ہو جائیں گی نگاہیں خیرہ اور چاند ہو جائے گا بے نور، اور ملایا جائے گا سورج اور چاند کو. سورہ نمبر 99 کی آیت 1 میں دیکھیں، اذا جب، زلزلت الارض اصل کیا ہے؟ زلزلت ہے. تی کیوں آیا؟ ملانے کے لیے. اذا جب، زلزلت الارض، ارض کیا ہے؟ یہ نائب فائل ہے. زلزلت کا ترجمہ ہوگا ہلائی گئی، لیکن اذا کی وجہ سے ہلائی جائے گی. ارض زمین، جب ہلائی جائے گی زمین، زلزالہا اس کا ہلانا، یعنی شدت سے اسے ہلایا جائے گا. جب ہلائی جائے گی زمین شدت سے. سورہ نمبر 79 کی آیت 34 میں دیکھیں، جا وہ آیا، جاعت وہ آیا. اصل کیا ہے؟ جاعت، ملانے کے لیے زیر آ گئی. جاعت تومت الکبریٰ، تومت الکبریٰ کیا ہے؟ یہ فائل ہے کیونکہ یہ معلوم ہے. جاعت تومت الکبریٰ آیا بڑا ہنگامہ. تومت الکبریٰ بڑی آفت، آئی بڑی آفت. لیکن اذا کا امپیکٹ دیکھیں کیا ہوگا؟ جب آئے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ پھر جب آئے گی طامۃ الکبریٰ بڑی آفت، بڑا ہنگامہ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ پھر جب واقع ہو جائے گا، یعنی اس کا ترجمہ بھی ہم نے فیوچر سے کیا. اسی طرح یہاں دیکھیں، اصل کیا ہے؟ جاعت، ملانے کے لیے زیر آ گئی.
साखतु क्या है? ये फाइल है। क्या आई? आवाज आई, चीख आई। लेकिन इससे पहले क्या है? इजा। चीख आई के बजाय तर्जुमा क्या करेंगे? आएगी। फइजा जाअति सौखा, फिर जब आएगी बड़ी आवाज, बड़ी बुरी आवाज, कान फोड़ने वाली आवाज। सूर्य नंबर 18 की आयत 98 में देखें, जुल्करनैन के वाक़े के बारे में है कि जुल्करनैन ने क्या कहा? कौला, उसने कहा, हाजा, ये रहमतुम मिर रब्बी, ये रहमत है, ये फजल है, मेरे रब की तरफ से है, मेरे रब की तरफ से। यानी ये जो मैंने बड़ा काम आपके सामने किया, याजूज और माजूज के सामने जो दीवार खड़ा की, ये हाजा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। फिर क्या है? जा, वो आया। वादु फाइल है। क्या आया? वादु रब्बी, वादा आया मेरे रब का। जा वादु रब्बी, वादा आया मेरे रब का। आगे क्या है? फइजा, फिर जब आएगा वादा मेरे रब का। यानी ये माजी था, अब हम इसका तर्जुमा मुजारिया से कर रहे हैं। फइजा जा वादु रब्बी, और जब आएगा मेरे रब का वादा, जअलहू, ये हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा, धक्का, रेजा रेजा, हमवार हो जाएगा। व, और काना है, वकाना वादु, और है वादा, रब्बी, मेरे रब का, हक्कन, सच्चा। आप पहले कीला के बारे में देख लीजिए। तो याद रखें, कीला जो है ये कौला का मजहूल है, क्योंकि कौला से मजहूल पेश के साथ नहीं बन पाता। हमने अपने इब्तिदाई क्लास में पढ़ा था कि जब रूट वर्ड में अतफी हुरूफ आते हैं तो उनकी गर्दानें काफी वैरिड होती हैं। तो कौला, उसने कहा, कीला, उसे कहा गया, कीला, कहा गया, लहुम, उनसे, व इजा कीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे। तो यहां पे हमने पास्ट के बजाय प्रेजेंट से तर्जुमा किया। सबसे पहले हमने जाना कीला, कौला, उसने कहा, कीला, उसे कहा गया, कीला लहुम, उनसे कहा गया, इजा की वजह से उनसे कहा जाता है। व इजा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है, ला तुफसिदू, ना फसाद मचाओ, फिल अर्ज, जमीन में फसाद ना मचाओ। जब उनसे कहा जाता है जमीन में फसाद बर्पा ना करो, कौलू, वो कह उठते हैं, वो जवाबन बोलते हैं, इन्नमा, दर हकीकत, नहनु, हम मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सूर्य नंबर 4 की आयत 142 में देखें, इन्न, बेशक, अल मुनाफिकीना, मुनाफिकीन, इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिकीन, युखादिऊन अल्लाह, धोखा देते हैं अल्लाह को, वहुआ, और वो, ये वो कौन है? अल्लाह, खादिऊहुम, उन्हें धोखा दे रहा है। ये अल्लाह के साथ चालबाजी करते हैं और अल्लाह वापस अपनी चाल चला रहा है, या ये अल्लाह ही की चाल है उनकी तरफ। अब यहां देखें, कौमू, वो उठे, व इजा, कौमू, और जब वो उठते हैं, तो तर्जुमा प्रेजेंट से किया। कौमू का वरना तर्जुमा उठे, कौमा, वो उठा, कौमा, वो दो उठे, कौमू, वो सब उठे, इजा की वजह से वो उठते हैं। व इजा कौमू इलस्सलाते, जब वो उठते हैं नमाज की तरफ, कौमू, वो उठते हैं, कुसाला, वो लेजीली उठते हैं, वो सुस्ती से उठते हैं। युराऊन नास, वो दिखावा करते हैं, वो दिखावा करते हैं लोगों के लिए। वला यज़कुरून अल्लाह, और नहीं याद करते अल्लाह को, इल्ला, मगर, कलीला, बहुत कम। सूरह बकरा की आयत 14 में देखें, लकू, मिले,
اذا لقو جب ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں، آمنو ایمان والوں کے ساتھ، جب وہ ملتے ہیں مومنین کے ساتھ، قولو کہتے ہیں، آمنا ہم نے ایمان لایا، وَإِذَا اور جب خلو خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس یا اپنے سرداروں کے پاس، قولو تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما در حقیقت نحنو ہم، مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم در حقیقت ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 میں دیکھیں، سألکا اس نے پوچھا آپ سے، اذا سألکا یعنی یہ بھی پریزنٹ بن رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب پوچھیں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں، قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع پکار کو یا دعا کو پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ اطاعت کریں، پیروی کریں، لی میری، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا سکیں۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی پر اذا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے جانا کہ فعل ماضی سے پہلے اگر اذا آتا ہے، یہ ماضی کو مضارعہ میں لے لیتا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ مضارعہ یا تو پریزنٹ یا تو فیوچر ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کے بارے میں مزید یہ بات کی کہ اگر یہ بات دنیا کے بارے میں ہے تو اس کا ترجمہ حال سے ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ سے، اور اگر یہ بات آخرت کی ہو تو ترجمہ مستقبل سے ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ ترجمہ پریزنٹ سے ہوگا اور یہاں پر ترجمہ فیوچر یعنی مستقبل سے ہوتا ہے۔ اذا کا ترجمہ عموماً جب یا اگر سے ہوتا ہے، انگلش کے اس کے ایکویلنٹس وین اور اف ہوتے ہیں۔ مزید ہم نے یہ بات کی کہ اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ از ہے، جس کا ترجمہ بھی جب ہوتا ہے، لیکن اس کے ترجمے میں ہم یاد کرو جب کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔